میں ہوں ڈاکٹر شاہد حسین اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن یا فلسفی آف ڈی ایس سی، کیونکہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کو ڈی ایس سی بھی کہا جاتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ ڈی ایس سی کی فلسفی کیا ہے یا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ہے کیا. تو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے اس کے جو 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں، جو سب سے پہلے ڈیولپمنٹ اور دوسری چینج، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور چینج کیا ہے، کیونکہ یہ لنک چیزیں ہیں. تو ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، مختلف ادوار میں، مختلف جو ایراز میں ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن جو چینج ہوتی رہی ہے، ہوتی جاتی ہے. ہر آنے والے وقت کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی جو اس کی ڈیفینیشن ہے یا جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ چینج ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یورپین ایج آف ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ماڈرنائزیشن سے جو پہلے کا دور تھا اس میں ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تھی. ڈیورنگ ماڈرنائزیشن اس کی ڈیفینیشن کچھ ڈفرینٹ تھی، اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ اس ٹائم جو ایک ایرا چل رہا ہے پوسٹ ماڈرنزم کا، اس میں ڈیولپمنٹ کی مزید اس کی جو کچھ کریکٹرسٹکس ہیں وہ ریفائن ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں. ڈیولپمنٹ ہے کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ از دی پرپوزیو چینج in a society to achieve a improved state of socio-economic conditions. کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب ایک improved state of socio-economic conditions کے لیے کوئی بھی purposive change کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سارے عمل کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جی purposive change یا چینج کیا چیز ہے؟ تو چینج جو ہے جس کو تبدیلی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک انسان کی ایک بیسک آپ کہہ سکتے ہیں جبلت ہے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ترقی ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے، آگے بھی ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ چینج؟ سو چینج ان دی ہیومن سوسائٹی ہیز بین کنسیڈرڈ ایز انیویٹیبل سنس دا ڈان آف دی ہیومن سویلائزیشن. کہ جب سے جو ہیومن سویلائزیشن کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، یا جو ہیومن سویلائزیشن کا یا ہیومن سوشلائزیشن کا ارتقا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے، اس کا سورج اس کا طلوع ہوتا ہے نظر آتا ہے ہمیں، تو اس ٹائم سے جو امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے زندگی کا، انسان کی زندگی کا، وہ ہے چینج، جس کو ہم پرپوزیو چینج بھی کہہ سکتے ہیں. انسان کی کوشش ہے کہ ہر آنے والا کل جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے اور آج سے بہتر ہو. یہ جو ایک پرپوزیو چینج ہے، یہی پھر آگے جا کے ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے، اسی کو آگے جا کے ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، اور پھر یہیں سے پھر ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا کانسیپٹ نکلتا ہے. بیسیکلی چینج کی اگر ہم بات کریں، مزید تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں تو چینج کیا چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آج جو ایک ترقی ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے، تو جس طرح سے شاعر کہتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ جو میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، جو شاعر بھی اپنی ایک تجسس کا ایک ڈپکشن کر رہا ہے، ایک اظہار کر رہا ہے، وہ بھی یہ جو ایک انسان کی جو ایک نیچر ہے، تغیر پسندی ہے انسان کی، تبدیلی چاہتا ہے انسان، ہر آنے والے کل کو بہتر کرنا چاہتا ہے. یہ سائنس ہے، سائنس جتنی بھی ترقی ہمیں لا کے دکھا رہی ہے، یہ صرف اس چینج کی جو ایک بیسک انسٹنکٹ ہے، ہمارا ایک جبلت ہے، ایک ہماری انسان کی ایک بیسک کریکٹرسٹکس ہے. تو یہی چینج جو ہے، اسی چینج کی وجہ سے پھر آگے ڈیولپمنٹ، یہ جو ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ترقی، یا جو ایک خوشحالی کی طرف ہم جاتے ہیں. جس طرح سے ڈیولپمنٹ کی ہم نے پہلے بات کی کہ ڈیولپمنٹ از دا پرپوزیو چینج ان اے سوسائٹی ٹو اچیو دی امپرووڈ اسٹیٹ آف سوشو اکنامک کنڈیشنز. کے بیسک مقصد کیا ہے کہ انسان کی جو امپرووڈ اسٹیٹ آف سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں، یا جو ہماری جو ڈیلی لائف کی جو ہمارے فائنینشیل میٹرز ہیں، جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں، ان کو بہتری لایا جا سکتی ہے. ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ ہے، اور یہی چینج بھی اسی کے ساتھ ہی، مطلب اس کے ساتھ ہی ڈیولپمنٹ اور چینج ساتھ ہیں. تو اب اگر ہم ڈیولپمنٹ کو سمجھ لیا ہے اور چینج کو اگر ہم سمجھ لیا ہم نے، تو اب ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کو اگر ہم سمجھنے کی بات کریں تو دیکھیں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں 3 الفاظ ہیں. ایک ہے ڈیولپمنٹ، ایک ہے سپورٹ، اور ایک ہے کمیونیکیشن. اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ اٹ از اے کمیونیکیشن ان سپورٹ آف سم ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز یا ان سپورٹ آف سم ڈیولپمنٹ پروگرام. تو جب بھی کسی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کی سپورٹ میں کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز لائی جاتی ہیں، کوئی کمیونیکیشن کی ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، تو اس ایسی کمیونیکیشن کو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں. بیسیکلی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کمیونیکیشن ہے، یہ کمیونیکیشن کی ہی ایک ٹائپ ہے. کس مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ٹو سپورٹ سم ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، ویدر اب وہ جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں دیٹ کین بی کنڈکٹیڈ بائی دی گورنمنٹ، بائی دی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اور سیلف ہیلپ کی بیس پر جو لوگ ہیں وہ خود سے بھی اپنی مل کے بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینیریو پر. اچھا، یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ جو ٹرم ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن، اٹ از ایٹریبیوٹڈ ٹو ارسکین چلڈرس. تو ہم
डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन को जिस तरह से मैंने पहले बात की कि कम्युनिकेशन इन स्पोर्ट सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि DSC कैन बी डिफाइंड as specifically designed communication strategies which support a particular development program, कि जो एक खास डेवलपमेंट प्रोग्राम की सपोर्ट में कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज लाई जाती हैं या फ्रेम की जाती हैं या डिवाइस की जाती हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को, ऐसी कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है. सो हम कह सकते हैं कि DSC is to formulate and apply communication strategies specifically designed for the target audience, कि ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करना और अप्लाई करना कि जो खास तौर पर टारगेट ऑडियंस के लिए डिवाइस की जाती हैं. ये डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की सोल है. सो द मेजर कंसर्न ऑफ द डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग चेंज एंड डेवलपमेंट एट द ग्रॉस रूट लेवल. डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन एक यूं समझ लें कि एक पूरा सिर्फ ये कम्युनिकेशन भी नहीं है, ये यूं समझ लें कि एक डेवलपमेंट का एक पूरा एक पैराडाइम है. ये एक डेवलपमेंट की एक स्ट्रेटजीज है कि कहीं पर भी जब आप किसी कम्युनिटी बेस पर ग्रॉस रूट लेवल पर जब आप डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो उस टाइम जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजीज है वो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज है, जिसकी बेस पर ग्रॉस रूट लेवल में तब्दीली लाना आसान हो जाता है, बेहतर हो जाता है, और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो मैनीफोल्ड हो जाते हैं बनिस्बत के आम जो बाकी टेक्निक्स होती हैं, जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, DC जिसको हम कहा जाते हैं, वो क्योंकि मैक्रो लेवल पे होती है और वो ज़्यादातर वन वे कम्युनिकेशन होती है. डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होती है, इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होती है. इसमें मैं आगे जाके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगा तो मज़ीद एलैबोरेट हो जाएगा कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन बाकी कम्युनिकेशन से किस तरह से डिफरेंट है. एक्चुअली नो चेंज और डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट प्रिपेयरिंग द टारगेट ऑडियंस, कि जब तक आप टारगेट ऑडियंस को प्रिपेयर नहीं करते, जिन लोगों को आपने डेवलप करना है, जिन लोगों के दरमियान में आपने एक पर्पसिव चेंज लानी है, जब तक आप उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग अ पर्पसिव चेंज इन दैट कम्युनिटी. सो एक्चुअली नो चेंज or development can occur without preparing the target audience या target people who need to be exposed to new ideas, innovations and things, कि जहां पर आपने नए आइडियाज, इनोवेशंस या नई चेंजेस लेके आनी है. मिसाल के तौर पे आपने कोई नई टेक्नोलॉजी किसी कम्युनिटी में, किसी रूरल एरिया में फॉर एग्जांपल, या किसी विलेज में आपने एक हार्वेस्टिंग की, चले नई टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, एक हाइब्रिड सीड की बात कर लेते हैं, तो ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई इनोवेशन आपने लेके आनी है, अगर इंट्रोड्यूस करनी है लोगों तक, तो जब तक आप उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते, उनको एंगेज नहीं करते, उनको अवेयर नहीं करते, उनको इन्वॉल्व नहीं करते, तब तक वो आपकी जो पर्पसिव चेंज है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकेगी. सिमिलरली नो डेवलपमेंट स्कीम कैन बी प्रमोटेड विदाउट इन्फॉर्मिंग द टारगेट ऑडियंस, कि जब तक आप टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म नहीं करते तो उस टाइम तक कोई भी आपकी डेवलपमेंट स्कीम जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकती, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती. अच्छा, हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की, मतलब इसकी जो खुसूसियात हैं, खास कर जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ताकि मज़ीद इसकी फ़िलासफ़ी को समझने में हमें आसानी हो कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन जो है इसकी फ़िलासफ़ी क्या है या क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो सबसे पहले तो ये है कि लिमिटेड यूनिवर्स. एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी जो यूनिवर्स है, यानी जो टारगेट ऑडियंस है या पॉपुलेशन है टारगेट, वो एक लिमिटेड होगी, आपकी लिमिटेड ऑडियंस होगी, लिमिटेड यूनिवर्स होगी, मैक्रो लेवल पे नहीं होती. ये ऐसी तब्दीली की वो या डेवलपमेंट की वो स्ट्रेटजी है, या कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसमें आप एक लिमिटेड यूनिवर्स को, एक लिमिटेड टारगेट ऑडियंस को एक वक्त में हिट करते हैं. सो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का जो कैनवस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा जाता है, एक लिमिटेड साइट पे रखा जाता है, एक खास एरिया को फोकस किया जाता है एक वक्त में. सो एक लिमिटेड यूनिवर्स होती है इसकी. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की, तो वो है इट्स एम्ड जनरली फॉर ए कम्युनिटी डेवलपमेंट एट माइक्रो लेवल. जिस तरह मैंने पहले बात की कि लिमिटेड यूनिवर्स तब होगी जब एक माइक्रो लेवल पर, एक कम्युनिटी बेस पे, कम्युनिटी लेवल पे आप उसको फोकस करेंगे. फॉर एग्जांपल एक वक्त में किसी विलेज को ले लेते हैं, किसी और कम्युनिटी को ले लेते हैं, बजाय इसके कि आप नेशनल लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर जाकर आप पूरी नेशन को एक वक्त में हिट करें. डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन कहती है कि आप एक माइक्रो लेवल पे जाकर काम करें, फेस टू फेस काम करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको इंगेज करें, ताकि आपकी जो
جو پرپزیو چینج لانے کی جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ فروٹفل ہو سکے, سکسیزفل ہو سکے. تیسری جو کریکٹرسٹکس کی بات کریں اگر ہم, تو وہ ہے کہ اٹ از ٹائم باؤنڈ اینڈ گول اورینٹڈ, کہ اس میں ٹائم آپ فکس کرتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں ہم نے یہ چینج لانی ہے, اور گول اورینٹڈ ہوتی ہے. چوتھی کریکٹرسٹکس کی بات کریں اگر, تو چوتھی کریکٹرسٹکس ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی, کہ اٹ یوٹیلائزز کلچرل بیسڈ مینس آف کمیونیکیشن لائک لوک ورثہ, چوپال, ٹی اسٹالز, فیئرز, کافی شاپس ایکسیٹرا along with the mass media, کہ میس میڈیا کے ساتھ, میس میڈیا تو یوز کیا جاتا ہے, جیسے اس میں فار ایگزامپل ہم نے جو ٹارگیٹ آڈینس ہے, جو ایک خاص کمیونٹی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں کون سا ریڈیو سنا جاتا ہے, کون سا ٹی وی چینل دیکھا جاتا ہے, کون سا نیوز پیپر پڑھا جاتا ہے, یا اور کون سا میس میڈیا کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اویلیبل ہے. لیکن اس سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا, وہ فوکس ہوتا ہے اس کا ٹریڈیشنل ویز آف کمیونیکیشن, جس میں جو آپ کی, جیسے میں نے ٹی اسٹالس کی بات کی, وہ چوپال ہوتی ہے. اگر دیہاتوں میں اگر جائیں, آج بھی اگر آپ بہت سارے دیہاتوں میں جائیں, تو ان کی ٹریڈیشنل ویز آف کمیونیکیشن ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فارمرس کی بات کریں, یا اور اس طرح سے اوپینین لیڈرس کی بات کریں, تو ان کی جو ایک حجرے ہوتے ہیں, ان کو بیٹھکیں ہوتی ہیں. تو ایسی جو ٹریڈیشنل ویز آف کمیونیکیشن ہے, ان کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ ان کو انوالو کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں, ان کو زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن ہارٹ جو ہے نا, خوش دلی سے یا کھلے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں چینج کو. کیونکہ چینج جو ہے یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے لیے خاص اسٹریٹجیز چاہیے ہوتی ہیں. چینج لانا کسی بھی کمیونٹی میں اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کی بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم کسی اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا ہرڈلز ہو سکتی ہیں چینج پروسیس میں. تو نیکسٹ جو کریکٹرسٹکس آف ڈیولپمنٹ فار کمیونیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از یوزلی انٹریکٹیو اینڈ پارٹیسپیٹری, کہ اس میں جیسے میں نے پہلے بار بار بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو, ٹارگیٹ پیپل کو آپ انگیج کرتے ہیں, آپ انوالو کرتے ہیں. ایون بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, ڈی ایس سی ورکر چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ ٹارگیٹ آڈینس سے والنٹیئرز لیتے ہیں, اور ان کو اپنی کیمپین میں, ان کو اپنی جو ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ انگیج کرتے ہیں, انوالو کرتے ہیں. اس طرح سے یعنی زیادہ انٹریکشن, زیادہ پارٹیسپیشن سے یہ جو چینج ہے وہ پھر پازیٹیو ہوتی ہے. نیکسٹ جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے کہ لمیٹڈ ویریبلس وچ کین بی آئسولیٹڈ, میئرڈ اینڈ کنٹرولڈ ایزیلی. یہ سارے کریکٹرسٹکس تھے جو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی, اور ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی جو اس کی سکسیس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اور بہت ساری جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, جب وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز لے کے آتی ہیں, کیا کوئی چینج, پرپسو چینج کی ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے کریکٹرسٹکس کو یوز کیا جائے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ میری تمام ویڈیوز کی انفارمیشن ریگولر آپ تک پہنچتی رہے, کوئی ویڈیو مس نہ ہو. بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.